نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سورہ رات کو شروع کیا تھا اور ہم نے تقریباً اس کی 31 آیات کا مطالعہ کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ اس کے آگے کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس مطالعے کو رکھنے سے پہلے ایک ہم اس کا تذکیر کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جو پیچھے 31 آیات ہم نے پڑھی تھی. تو اس میں پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کی جانے والی جو وحی ہے وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آفاقی دلائل توحید سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے اور تمام عوامر کی تدبیر کرتا ہے، اور وہی آخرت کو برپا کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اسی طرح سے پھر منکرین قیامت سے مطالبہ کیا گیا کہ ان دلائل کی روشنی میں اپنے رب سے ملاقات کے عقیدے پر ایمان لے آئیں. آفاقی دلائل ربوبیت پیش کر کے غور و فکر اور عقل مندی سے کام کرنے کا مشورہ دیا گیا. منکرین آخرت کو جو مشرکین تھے ان کا یہ استدلال تھا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم کیسے دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. انہیں بتایا گیا کہ انہیں اپنے پالنے والے کی رب کی طاقت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی گردنوں میں آبائے پرستی اور تقلید کے پھندے پڑے ہوئے، جس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتے. معجزات کے مطالبات پر انہیں بتایا گیا کہ ان گستاخیوں کے باوجود جو مطالبے کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نے اپنی 2 صفات بیان کی، وہ بخشنے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے. اسی طرح سے منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے معجزات کو دکھانا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معجزہ اور ایک ہادی کے طور پر. اور توحید علم کی دلیلیں پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ ہر مادے کے رحم کے بارے میں جانتا ہے، اس کے یہاں ہر چیز جو ہے نبی تلی ہے، وہ عالم غیب و شہادت ہے. اللہ تعالیٰ کو زور سے پکارو یا آہستہ پکارو برابر ہے، وہ ہر صورت میں جان لیتا ہے. تو بتایا گیا کہ جو قوم اپنے حالات کو درست کرنا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات کو درست نہیں کرتا. اسی طرح سے شرک دعا کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ صرف اللہ ہی کو پکارنا حق ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ توحید اور شرک کی وضاحت کے لیے بڑی خوبصورت تمثیل پیش کی گئی کہ شرک جو ہے وہ جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے، اور حق کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور باطل کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی بشارت دی گئی. پھر اسی میں ہم نے آگے پڑھا کہ مومنین اہل حق، اہل توحید اور عقل مند صاحب علم اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں. اس کے برخلاف جو کافرین ہیں، جو اہل باطل ہیں، اہل شرک ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، اندھے ہیں، علم سے بے بہرا ہیں. مومنین کی 10 صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں. اس 10 صفات میں جو پہلی صفات ہے وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی اور وہ پہ قائم رہتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپ کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں. اور اسی طرح سے پھر مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد جو ہے کافروں کو کے لیے دوزخ اور لعنت جو ہے وہ مستحق کی گئی ہے، لیکن ان کی بھی کچھ صفات بیان کی گئی. جس طرح سے مومنین کی صفات تھی اس کی برعکس ہے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اس کے ساتھ انابت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے. اور مومنین کی پھر 2 اور ایڈیشنل صفات بیان کی گئی. اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سکون قلب پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے لوگ دلوں کو سکون نصیب کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کا انجام اچھا ہوتا ہے.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح سے پچھلے رسولوں پر بھی وحی کی گئی تھی، وہ لوگ بھی، ان کی قوم بھی انکار کرتی تھی، آپ کے لوگ بھی انکار کرتے ہیں، آپ اس چیز کی فکر نہ کریں۔ آپ کا جو اصل مشن ہے، اصل کام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کو بالکل پہنچا دیں بغیر کسی خوف و قتل کے، اور آپ کا کام صرف دعوت کو پہنچا دیں، وہی مناسبت سے یہی ہمارے لیے۔ تو ان شاء اللہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے دی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ دوبارہ خود املیتوں کا لفظ استعمال کیا، یعنی واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ عموماً اللہ تعالیٰ جب اس بات آتی ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، نحنو کر کے بات کرتا ہے۔ پھر انہیں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے حدیث، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دے دیتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ جب ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت المناک اور سخت ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، طریقہ کار ہے۔ دنیا میں جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں یا بہت زیادہ اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں اور فساد کر رہے ہیں، زمین میں بھی فساد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی فساد، اور نظر آتا ہے ہمیں اسی طرح سے بظاہر کہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ کچھ اللہ کی اپنے بھی، اس سے بھی کچھ اللہ کی حکمت ہے کہ بعض دفعہ لوگ دنیا میں بہت کچھ ظلم کرتے ہیں، لیکن شاید ان کو دنیا میں ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں ملتا، اس طرح سے نظر نہیں آتا ہمیں بظاہر، لیکن یہ کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ایسا ہونا بھی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک شخص یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہونی ہے تو پھر دنیا میں اس کی بندشیں کیوں؟ تو جو قرآن میں موجود ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے وہ سب حق ہے اور سب ہونا ہے، چاہے ہمیں آج یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر انہیں چھوڑ دے گا؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ کہہ دیجیے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے لیے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی۔ یعنی پہلی چیز تو یہ کہ جن کی اللہ کو چھوڑ کے تم عبادت کرتے ہو، جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن تو تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم میں کوئی شعور نہیں ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا یہ زمین یا آسمان اللہ بار بار ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے؟ اور اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو تو ہمیں بھی ان کا بتا دو، اللہ کہہ رہا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے ایک آدھ مقام پہ کہا کہ کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، کو دلیل لا کے دکھا دو تو ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یا تمہارے پاس کیسی کوئی گارنٹی موجود ہے۔ اور جو بھی تم نے ان کے نام رکھے ہوئے، جس طرح سے ہمیں ملتے ہیں کہ لات، منات یا یہوز، یاہو کے جو نام رکھے، نام تم نے اپنے رکھے ہوئے، تمہارے پاس ان چیزوں کی کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ تو یہ سارے جھوٹی چیزیں ہیں، دھوکلی چیزیں ہیں، اس کا تمہیں کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔
اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. یعنی ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو اس قسم کا کام کرتا ہے. اس کے لیے اللہ واضح طور پہ کہتا ہے. اللہ توحید کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنا زیادہ اس کی سختی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اسپیئر نہیں کر سکتا. اور اسی لیے پھر جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ سخت جو ہے وہ عذاب ہے. دنیا کی زندگی میں بھی عذاب اللہ کہتا ہے اور آخرت کی زندگی میں. یعنی دنیا کی زندگی میں عذاب اس طرح سے ہے کہ ان کی ویسی بھی زندگی تنگ رہتی ہے اور پھر اگر وہ اپنی حد سے پار کر جائیں تو پھر اللہ کا کوڑا بھی برستا ہے. اور ہم نے اس سے پہلے پڑھتے چلے آئے کہ جب جن امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو پھر ان کے اوپر کوڑا بھی اسی طرح سے برسا اور جو نافرمان تھے وہ پورے کے پورے عذاب پہ چلے گئے. اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ جو ہے وہ تو بہت ہی بھاری ہے. دنیا کا عذاب تو پھر بھی جو ہے نا تھوڑا بہت ہلکا ہوگا, تھوڑی بہت چیزیں آئیں گی چلی جائیں گی. اس امت پہ اس طرح سے تو عذاب آئے گا نہیں جس طرح سے پچھلی والی امت ہوتا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس امت کا عذاب ہی نہیں آئے گا, آتے لیکن آزمائشیں آتی رہیں گی. جیسے آج کل ہم ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں, لیکن جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ تو بہت ہی سخت ہوگا. وہ تو اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک جگہ پہ ملتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ جو دنیا کی میں جو آگ ایک گرمی کی بات نہیں, دنیا میں جو آگ کا لیول ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. آپ اس کو اندازہ کرنے کو کیسی آگ کہ جو 70 گنا زیادہ تک لیول پہ جائے گی تو آگ کیسی وہاں کو خود بچانے والا نہیں. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين نار. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں, اس کا میوہ ہمیشگی والا, اس کا سایہ بھی ہے, اور یہ ہے انجام پرہیزگاروں کو اور کافروں کا انجام دوزخ. جنت کی قیمت صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے تقوی. یعنی جنت جس کو حاصل کرنی ہے اس کو ایک ہی کام کرنا ہے, اس میں تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا. یعنی اللہ کی اس عظمت کا اتنا شدید احساس جو ڈر بن کر آدمی کے دل میں سما ہے, وہ ہر وقت یہ بات اس کے ذہن میں, اس کے گمان میں ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو واچ کر رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. اور جب یہ خوف ہو اور جب اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ کی جتنی باتیں ہیں, میری اللہ سے ملاقات بھی ہونی اور میں نے اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے, اور جو کام میں نے اگر جہاں جہاں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان تمام نافرمانیوں کا مجھے جواب دینا, تو اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. تو جنت کی جو قیمت ہے وہ تقوی ہے, یہ ذہن میں رکھنی اچھی بات ہے. اگر آپ میں تقوی ہے تو آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور تقوی کا اپوزٹ کیا ہے؟ فتویٰ. یعنی جب آپ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے کوئی بہانے جب ڈھونڈنے لگتے ہیں تو پھر آپ فتوے پہ آ جاتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈریں گے, اللہ سے ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں ہے جیسے آپ کسی دشمن سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں ہے جو آپ کسی حیوان سے ڈرتے ہیں, جانوروں سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا ایسا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ محبت بھی ہے اس میں, اور اس میں خوف اور طمع کے درمیان کی چیز کو لے کے آپ نے چلنا, اعتدال کرنا. یعنی جس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس طرح سے والدین سے ایک خوف ہوتا ہے, باپ سے جس طرح سے خوف ہوتا ہے, وہ خوف اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن ایک پیار اور محبت بھی اسی طرح سے. تو اللہ سے ڈرنا بھی اسی طرح سے. تو وہی لوگ ہیں جو آخرت کے ان گھروں میں بسائے جائیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں, جہاں آدمی کے لیے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. تو اللہ نے ویسے ہی کہہ دیا, جس کے چاروں طرف سرسبز باغ ہوں گے. بار بار اللہ تعالیٰ خوبصورت تشریح کر کے بیان کرتا ہے کہ باغات ہوں گے ان کی عظمت و شان کے, کہ وہ دو چیز کر رہے ہوں گے, دنیا میں بے خوف بن کر رہیں گے, وہ آخرت میں بھی اپنے آپ کو آگ کی دنیا میں پائیں گے. تو دنیا کے اندر اللہ سے نہیں ڈرے گا, اس کے لیے پھر وہاں باغ نہیں ہوگا, وہاں پھر اس کے لیے جہنم کا گھر ہے. لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے, جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو پھر تمام وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جس کا حکم اللہ دیتا ہے. عام زندگی میں دیکھیں آپ, جو آپ کسی کمپنی میں جب کام کرتے ہیں
اور جب آپ کو اس چیز کا یہ ڈر یا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کام نہیں کروں گا صحیح طریقے سے تو میں نکال دیا جاؤں گا، تو آپ کے کام کرنے کا طریقہ کار مختلف ہو جائے گا۔ اور جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ مجھے کوئی نکال نہیں سکے گا، تو پھر جو ہے وہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ ایک اور طریقے سے ہوتا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينكر بعد قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب۔ جنہیں ہم نے کتاب دی اور جو کچھ آپ سے اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کے بعد باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو صرف یہی حکم کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اسی کی جانب جا رہا ہوں۔ یعنی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں تو تین بنیادی چیزیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی تھی، تین چیزیں، یعنی رسالت بھی اس میں آ گئی اور توحید بھی آ گئی، یعنی ایک اللہ کی عبادت، رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آخرت، تینوں چیزیں ایک ہی آیت کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی آپ کے سامنے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح سے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے سامنے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی بچانے والا ملے گا۔ دیکھیں تو یہ آیت کا خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ تو بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں خطاب جو ہے وہ ہے تو عام مسلمانوں کے لیے، مگر بطور تاکید مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا۔ وہ جو میں نے آپ سے پہلی بات کی ہے کہ توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا واضح ہے، وہاں وہ کسی کو اسپیئر نہیں کرتا۔ تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے، یا کوئی دوسرے انبیاء یا رسول تو ایسا کام نہیں کر سکتے؟ تو ان کے ذریعے سے میسج ہم تک پہنچانا کہ بطور تاکید مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اور علم سے مراد علم وحی ہے، یعنی اللہ کے احکام کے آ جانے کے بعد نہ کسی قول کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھوتا، نہ کوئی اور سمجھوتا کیا، یہ بہت کیٹیگوریکلی یہ بات آ گئی۔ اور اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھ لیجیے گا، کیونکہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے ایک غلط فہمی اور بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جی علم قرآن آ گیا تو قرآن کے بعد کسی اور کو قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں ہمیشہ کہ قرآن قولی ہے اور سنت عملی چیز ہے، تو قرآن اور سنت ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہمیشہ آپ کے ذہن میں رکھنا۔ تو اسی طرح سے کسی حدیث کی جب صحت معلوم ہو جائے آپ کو، اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کی صحت بالکل مضبوط ہے، تو اس کے بعد اتباع کے لحاظ سے کتاب یعنی قرآن اور سنت دونوں کا ایک ہی لیول آ جائے، ایک ہی درجہ بن جائے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، اب نماز پڑھنے کا حکم تو اللہ نے دے دیا، وہ نماز پڑھی کیسے جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ دی کس طرح سے جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے روزے کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جو ہے وہ حج کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو فرمائے۔ تو ساری چیزیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملیں، اور کتاب و سنت دونوں ایک ہی۔ اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمل کے لیے تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر، کوئی بھی چیز عمل کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ تین چیزوں پہ بنیاد کرے گی۔ جو عمل آپ کر رہے ہیں کیا اس کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ نہیں ملا، اور پھر اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور تیسری چیز آپ کا اخلاص۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ کے عمل کا کوئی وزن ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی یا ان میں سے کوئی بھی چیز کی کمی ہے یا اپنی طرف سے کوئی آپ نے ایڈیشن کر دی ہے، تو پھر یاد رکھیں پھر وہ اس میں معاملات بڑے گڑبڑ ہیں۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ جو بہت
پرانے میں نہ جائیں. آپ آج سے 30-40 سال پہلے 45 سال پہلے کی بھی اگر چیزیں اگر کسی کو یاد ہو تو اس طرح سے لوگ بیٹھے ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو آپ کو اس وقت نظر نہیں آتی تھی لیکن آج نظر آتی. بہت ساری ایسی چیزیں, میں کسی پرٹیکولر چیز کا مثال دینا نہیں چاہتا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں. تو جب آپ اپنی زندگی میں عمل میں ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں اور یہ سوچ کے لے کے آتے ہیں کہ دیکھی تو ہے, جیسے مثال کے طور پہ بعض دفعہ کچھ ایسے مخصوص ایام آتے ہیں جس میں لوگ وہ نمازیں پڑھتے ہیں یا کوئی نوافل پڑھتے ہیں کہ 100 نوافل پڑھنی ہے, 50 نوافل پڑھنی ہے اور ایک رکعت میں جو ہے وہ اتنی دفعہ کل پڑھیں گے اور اتنی دفعہ کوئی اور صورت پڑھیں گے. ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو سنت سے ثابت نہیں ہوتی, اور اس کا اگر آپ یہ جواب دیں کہ نفل ہی تو ہیں ہم کر ہی تو رہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے, تو اس کے پھر دو معنی آتے ہیں. پہلا معنی تو یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشنل سمجھ, کیونکہ نفل تو کہتے ہیں کسی ایکسٹرا چیز میں, تو اگر آپ ایکسٹرا سمجھ کر کے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی دیکھی ہے اور بہت اچھی طرح سے کر لیں تو پھر آپ اس کو دوسرے معاملات میں بھی کر لیا کریں. پھر جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ دو کی جگہ 4 سجدے بھی کریں, اور جو فجر کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں فرض کی 6 رکعت پڑھیں. سادہ ہی ہے نا, ایکسٹرا ہی ہے نا, فرق کیا پڑے گا. اور دوسری چیز بڑی خطرناک ہے اس کے اندر, دوسری خطرناک چیز یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کا معاملات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ بات بھی ایک طرح سے کہتے ہیں, دو باتیں کرتے ہیں. یا تو ہم یہ ایک چیز کہتے ہیں کہ شاید دین جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پورا پتہ نہیں تھا, ہم اس کو کمپلیٹ کرا دیں. ہم کو ایڈیشن چیزیں بتاتے ہیں کہ ایسا بھی کر لیں اور یہ بھی کر لیں اور یہ ذکر بھی کر لیں, یہ فلانی چیز بھی پڑھ لیں. یہاں پہ یہ کہ معاذ اللہ جو ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں جو ہیں وہ چھپا لی تھی, شاید بتائی نہیں تھی, تبھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں تو جب دین مکمل ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے ساری آ گئی, پھر آپ ایکسٹرا چیز کیسے کر سکتے ہیں یا وہ چیز کیسے کر سکتے ہیں جو ثابت نہیں. تو اس سے ایک بات اور بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے اس آیت سے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ تقلید کو واجب قرار دیتے, یعنی جیسے ہمارے یہاں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مثال کے طور پہ 4 بڑے معروف فقہ چلتے ہیں ہمارے کہ شافی مسلک, حنفی مسلک, حنبلی مسلک, احمد مسلک, جعفری مسلک, جو بھی ویسے تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے. تو اور اگر آپ پوچھیں تو ہر آدمی ایک سے کہے گا نہیں چاروں برابر ہیں, چاروں بڑے محترم ہیں, چاروں اس کے ساتھ ہیں, لیکن تقلید کسی ایک کی کریں تو کیوں کریں, تو وجہ کو خاص. اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو واجب قرار دے دیتا ہے تو اس کے لیے اس آیت کے اندر عبرت ہے, کیونکہ کسی بھی امام یا فقیہ کا جو ہے کے اوپر علم کا اطلاق ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پیروی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, من العلم نہیں, تو پھر علم کا اطلاق نہیں ہوتا اس کے اوپر کسی طریقے سے. بہرحال یہ ایک اس کی بات ہے, لیکن ہمارے ساتھ یہ تھوڑا سی بدقسمتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شاید اس کتاب کو اتنی طریقے سے پڑھا ہی نہیں, ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا ہے, ہمیں اتنا خوفزدہ کر دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے, اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس جب تک کوئی مخصوص 12, 15, 16 علم نہ ہو اس سے پہلے آپ اس کو نہیں پڑھیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جہاں انہوں نے کہا ہو کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس حساب کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو 16 علم یا 17 علم یا 15 علم چاہیے. نہ یہ بات کسی جو ہے وہ صحابہ کرام سے ملی, کوئی بھی ایسی چیز نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہم نے تو ہے کوئی, ہم نے تو بہت آسان کر دی اس کو ذکر کو جو ہے وہ یاد دہانی کے معاملے میں بھی لے لیں, معنی میں لے لیں, اس کو یاد کرنے کے معنی میں بھی لینا چاہیں تو اس میں بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت اس کے ساتھ فرما دیا, لیکن جو ہے ہم اس کو اس طرح سے کرنا نہیں چاہتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
لکل اجل کتاب، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی رسول و نبی ہیں سبھی بشر تھے. خاندان بھی تھے، ان کے قبیلے بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے. فرشتے نہ تھے، نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق، بلکہ جنسی بشری تھے. کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا، ان کے قریب ہونا بھی مشکل تھا، اور ان کا اصل مقصد بھی جو ہے بیچنے کا وہ فوت ہو جائے. تو یہی سوال ان کا بھی تھا اور یہی معاملہ ان کا تھا. اور ہر دور میں اسی طرح سر آپ دیکھیں کہ جب وقت کا رسول یا نبی آتا تھا اس کو کبھی کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو پھر ان کو تسلیم کرتے تھے. اور جب تسلیم کرتے تھے تو اس میں بھی دو حدیں ہو جاتی تھی. یا تو اس کو تسلیم اگر کر لیتے تھے تو غلو کر کے اتنا کر دیتے تھے کہ پھر ان کو جب رسول و نبی مانتے تھے تو بشر نہیں مانتے، اور بشر جب مانتے تو رسول نبی. اور ایک بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ جب ہم بشر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو نبی اور رسول، یہ جو خاص خاص اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ، یہ میری اور آپ کی طرح عام بشر نہیں ہوتے. ویسے تو فزیکلی تو شاید عام ہی بشر ہوں گے، لیکن ویسے ان کے میرا اور آپ کی طرح سے بشر نہیں ہے. تو ہم ان کو اس طرح سے کریں تو اگر لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح سے بھی ہے تو وہ بھی غلط طریقے کا ہے. تو وہ بالکل اسی طرح سے. اور جہاں تک بات معجزات کی ہے تو معجزات جو ہے وہ رسولوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب بھی ان سے مطالبہ کر دیا جائے وہ دکھا دیں. یہ اللہ کے کھلے اختیار میں، اللہ جب چاہتا ہے جس وقت چاہے گا جس طرح سے چاہے گا وہ دکھا دے گا. آج سیدنا موسیٰ کا جو معجزہ جو عصا ہے وہ صرف عصا کے طور پہ ہی ہے، اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت جو معجزہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ وہ یہ کتاب، یہ جو کتاب ہے یہ اصل معجزہ آج تک اسی شکل میں موجود ہے. اور پچھلے 1450 سال سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آپ کی چیزیں آئیں گی وہ سب آپ کو اس کتاب سے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ مل ہی جائیں گی، اور آپ اس سے نکالیں گے. اور آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب، آپ اس کا موضوع کی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ کوئی بھی کتاب ہو آپ اس کو پڑھیں تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ پڑھنے کے بعد آپ تھک جائیں گے، بور ہو جائیں گے، پھینک دیں گے. لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ اس کی اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کائنات کی واحد کتاب ہے، کائنات کی جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے. مطلب آپ یہ دیکھیں، آپ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اخبار پڑھنا آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں آئے، اخبار پڑھیں اور روز پڑھیں، سیم ایک ہی اخبار پڑھیں، ایک ہی تاریخ کا اخبار جو ایک ہی دن چھپا ہوا تھا، ایک ہی تاریخ میں کوئی شوشے کا فرق نہ ہو، روز آپ پڑھیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، ممکن ہو سکتا ہے نہیں پڑھیں. سوال ہی اب تو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پڑھیں گے ہی کوئی بھی ہو. لیکن یہ کائنات کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے، بغیر اس کے معنی کو سمجھے، بغیر اس کے متن کو سمجھے، بغیر اس کو. اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل بھی نہیں کیا جاتا. عمل کے لیے ہم نے کچھ مخصوص لوگ چن لیے، وہ جس طرح سے ہمیں بتائیں گے، جس طرح سے ہمیں بیان کریں گے، ہم اس طرح سے اس کو فالو کریں گے. تو بس یہ ایک بڑا المیہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کتاب سے اپنی محبت کو رکھیں، اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو کریں. لیکن بس ہم اس کتاب سے بہت دور ہو گئے. یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعنده الکتاب، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے لوح محفوظ اسی کے پاس. اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جس سے چاہے باقی رکھے. اس کا ایک دوسرا معنی لوگوں نے اس طرح سے بھی دیا ہے کہ جو تقدیر لکھی جاتی ہے، رکھی گئی ہے، وہ اس کے پاس لوح محفوظ میں ہے. اور لیکن اس میں بھی جو ہے نا کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. وہ تبدیلی آنے کی کوئی وجوہات، کچھ کہتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے، صلہ رحمی میں سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ہیں، کچھ احادیث میں بھی ہیں کہ کچھ کی دلائل کمزور ہیں.
لیکن یہ کہ ایک عمومی رائے کچھ اس طرح سے ہے کہ دعا جو ہے یا اچھے کام جو ہے وہ چیزوں کو بدل دیتے، لیکن پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ جب حدیث کو میں پڑھتا ہوں تو صحیح بخاری میں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جس سے تو جو چار ہونے والا ہے قلم سے لکھ کر خشک ہو چکا ہے، یعنی جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ اب اس میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ اگر ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، اگر ایک شخص کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر سوال جواب کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک اس میں اندر بھی ایک اسی طرح سے رائے ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ صحیح طرف جانے کا اور غلط طرف جانے کا، یہ چوائس آپ کے پاس ہے۔ اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ اس وہ لوح محفوظ کی کتاب پہ نہیں ہوگا، یہ اس کتاب پہ ہوگا جو میرے اور آپ کے اس وقت جو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ میرا اور آپ کا حساب ہوگا۔ اور یہ جو میں اور آپ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں اختیارات دیے، یہ اختیارات کے بنیاد پہ ہم اس اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ تو الکتاب سے مراد جو ہے اللہ کا وہ اصل نوشہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور جس میں ہدایت کی وہ تمام اصولی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کو انسان سے مطلوب ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ اسے لوح محفوظ کہہ لیں، الکتاب کہہ لیں، کتاب مضمون کہہ لیں، اصل قرآن اسی کے اندر ہے۔ اور یہ جو الکتاب ہے نا، اسی الکتاب میں سے بھی تورات آئی ہے، اسی میں سے انجیل آئی ہے، اسی میں سے زبور بھی آئی ہے۔ اور یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے بیسیکلی جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک مصدقہ نقل ہے، یہ سائیکلو سٹائل ایک کاپی ہے آپ کے پاس، جو اللہ نے اپنی خاص عنایت اور مہربانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں عطا کی۔ اور یہی الکتاب ہے، اسی الکتاب کی سورہ آل عمران میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اصل ہے، اور جس کے اندر ہمارے لیے بڑے واضح طور پہ جو ہے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ کتاب میں کچھ جو ہے وہ محکمات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بہت خاص ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کرنے اور نہ کرنے کے حکم دیے اور زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کا طریقہ کار بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، اور کچھ متشابہات۔ اور لیکن بدقسمتی سے یہ کہ جب ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں کسی اس میں جاتے ہیں تو ہمارا رجحان جو ہے وہ محکمات سے ہٹ کے متشابہات میں چلا جاتا ہے، ہم اسی اس میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ویسے وہ کس طرح سے ہو گیا، جبکہ ہمارے لیے محکمات ہی کافی ہیں۔ اور جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کہ پھر ان کے دل میں کوئی جب ان کے پاس علم آ جائے تو پھر ان کو ٹیڑھ نہ پیدا ہو۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کے دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو اس سے پہنچا دینا ہی انصاف تو ہماری زندگی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کام ہے، جو اور تمام انبیاءوں کو جو اصل تھا وہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ پیغام آپ نے پہنچا دی، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ ان کو ہدایت دینا نہ دینا، ان پہ عذاب بھیجنا نہ بھیجنا، ان کا حساب دینا، یہ سب کچھ اللہ کی۔ اور جس طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے آپ کو ایک دائی تصور کرنا چاہیے، تو ایک دائی ہونے کے حوالے سے میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی پہ فتوے لگائیں، کسی کو ہم کافر کہیں، کسی کو ہم منافق کہیں، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا، دعوت دے دینا، جو دلائل آپ کے پاس دلائل ان کے ساتھ دے دیں، اور بہت احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، یعنی اس طرح سے کہ اس کو بات بھی پہنچ جائے اور اس کو تکلیف دینا۔ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ میں کلاڑا لے کے کھڑے ہو جائیں اور قبول کرو ابھی مانو، نہیں تو کافر، نہیں تو مشرک، نہیں تو منافق، یہ والے ہمارے طریقے کار نہیں ہونے چاہیے۔ دعوت دینے کے لیے آپ کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے اور دلیل ہونی چاہیے، دلائل کے ساتھ بات کریں۔
اگر آپ کے پاس جس چیز کا دلیل نہیں ہے، جس چیز کا دلائل نہیں ہے آپ کے پاس، یا کسی چیز پہ اگر کوئی آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے تو وہاں خاموشی کرنا چاہیے۔ امام مالک کی وہ بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا کسی دور دراز دوسرے شہر سے یا دوسرے علاقے سے، اور 40 سوال لے کے آیا، اور سے 40 سوال جو ہے نا امام مالک سے پوچھے، اور امام مالک نے اس 40 میں سے 35 سوال کے بارے میں کہا معاذ میں نہیں جانتا، صرف 5 سوالوں کو جواب دیا۔ تو اس نے کہا یا شیخ، میں اتنی دور سے لوگوں سے پیسے جمع کر کے میں یہاں 40 سوال لینے کے لیے آیا، اور آپ نے مجھے صرف 5 سوال کے جواب دیے۔ تو کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ جس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں وہ بات ہی بتا دوں۔ تو یہ تو امام مالک کا رویہ ہے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم سے کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے اور ہم نے اگر اس کو جواب نہیں دے سکے تو شاید وہ ہماری بےزتی ہو جائے گی، یا ہم جو ہے وہ اس کے سامنے نکمے ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی چیز نہیں، آپ اتنی ہی بات بتائیں جتنا آپ کو معلوم ہو، اس سے زیادہ کا آپ کا کام ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ نے زیادہ کچھ بتا دیا، وہ غلط بتا دیا، تو وہ پھر آپ کے لیے زیادہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کا کام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اس کے اندر اس آیت سے لوگوں نے یہ بھی لیا کہ اسلام کا جو ہے وہ غلبہ ہونے والا ہے، اور گھٹانے سے مراد یہ ہے، اور اللہ کے حکموں کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ان سے پہلے لوگوں نے کوئی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی ابھی علم ہو جائے گا عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب کے علم سے مراد جو ہے مثلاً تورات بھی ہے، لوگوں کے پاس انجیل بھی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے، جیسے میں مثال ملتی ہے عبداللہ بن سلام کی اور سلمان فارسی وغیرہ کی، اور یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہو، تم ان سے پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حاملین علم کتاب مسلمان ہے۔ بعد میں کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے۔ لیکن میرا اپنا بھی گمان یہ ہے کہ پہلا مفہوم جو ہے نا وہی زیادہ درست ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ رات جو ہے وہ ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا، جو کچھ آپ کے سامنے میں بیان کر سکا، جو کچھ میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیشہ کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں، کیونکہ یہ ہوتا ہے ضرور کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ اگر کوئی چیز پڑھیں یا کچھ سنیں وہ آپ کو اس میں سے کچھ حاصل نہ ہو۔ وہ حاصل آپ کو جو آپ کے پاس پہلے سے ہوگا اس کو بھی بڑھا سکتا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ سنا ہو اس میں آپ کو ایسی چیز بھی لگے گی جو آپ کو لگے کہ نہیں میری طرف سے درست بیان نہیں، تو آپ مجھے ضرور ہائی لائٹ بھی کریں اس کو، کیونکہ یہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی آدمی اگر یہ اپنے آپ کو کہے کہ نہیں وہ اس میں کامل ہو گیا، اور کیونکہ میں مختلف جو بھی میرے پاس تفاسیر موجود ہوتی ہیں میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں، اور جو کچھ ان کو سمجھ سکتا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ جن لوگوں نے جو لکھا ہے انہوں نے تو بہت سوچ کے بہت سمجھ کے بہتر طریقے سے لکھا ہو،
لیکن بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے میں نے اس کو سمجھا ہو تو وہ میں اس طرح سے اس کو نہ سمجھ چکا ہوں اور میں نے تو اس طرح سے بیان نہ کیا ہو جس طرح سے اس کا حق ہے. اگر اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں معاف بھی کرے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کریکشن ہونی چاہیے تو ڈیفینیٹلی مجھے آپ بتائیں گا، کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کا سورہ رات کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم آج شروع کریں گے. سورہ ابراہیم یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں تقریباً 52 آیات ہیں، اور اگر اس سورہ ابراہیم کی اگر کتابی ربط اگر دیکھیں، پچھلی صورت جو ابھی ہم سورہ رات پڑھی اس میں حق و باطل کا فلسفہ عقلی و آفاقی دلائل کے ذریعے پیش کیا گیا، جبکہ اس سورہ ابراہیم میں بتایا گیا ہے کہ شکر کے نتیجے میں توحید کے فطری جذبات ہوتے ہیں. توحید جو ہے وہ حق ہے اور شرک بات ہے. اور مکی دور کا جتنا بھی آپ کو قرآن ہمارے سامنے ہم نے جتنا اب تک پڑھا ہے اور جو بھی آج آگے بھی پڑھیں گے، اس میں آپ بنیادی طور پہ دیکھیں گے کہ جو اصل جو پیغام ہے وہ تین، اصل بنیادی پیغام جو ہے وہ تین ہے: توحید، رسالت، آخرت. پھر آخرت کو آپ مزید چاہیں تو دو حصوں کے اندر آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں کہ تو باس الموت، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس جزا سزا کا عمل ہوگا، اور پھر جنت و دوزخ. لیکن اصل جو بار بار فوکس ہے وہ توحید، رسالت، قیامت. یہ دنیا نے ختم ہو جانا، اور یہ دنیا جو ہے الٹ اپ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے کی ہے، اور انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتایا. سورہ ذریات کے اندر، ذاریات کے اندر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بنیادی مقصد ہے انسان کو بھیجنے کا وہ صرف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ مقصد کیا ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت ہے. عبادت بہت وسیع مفہوم ہے. اس کا کام، اس کا عبادت کو صرف جو ہے وہ آپ سجدوں سے نہ لیں، اس کو صرف انفاق سے نہ لیں. ہر چیز عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے. جو کچھ آپ، جو کام، جو ایکٹیویٹی آپ، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو آپ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے کرتے ہیں، تمام کی تمام عبادت ہے. یعنی اگر اس کے اندر اگر آپ نے کسی کو اچھے طریقے سے بات کر لی، یہ بھی عبادت ہے. مسکرا کے دیکھا، وہ بھی عبادت ہے. کسی کو آپ نے مدد کر دی، کسی کا آپ نے ہاتھ پکڑ کے سڑک بھی کراس کرا دی، یہ بھی عبادت ہے. عبادت بہت بڑا مفہوم ہے. اور اصل جو عبادت کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. وہ اصل مقصد اللہ کی حاکمیت کو قائم. اسی طرح سے جو پچھلی صورت رات ہے، اس میں جو ہے قرآن کو جو حکمن عربیہ کہا گیا، اور اسی طرح سے یہاں سورہ ابراہیم میں وضاحت کی گئی کہ تمام رسولوں کو وہ قوم کی زبانی میں دعوت کا فریضہ سونپا گیا تاکہ وہ نجومی وضاحت کر سکیں. اسی لیے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ زبان عبرانی کے اندر تھی، جو قرآن مجید چونکہ عربوں میں خاص آیا تھا انہیں کی زبان میں، خاص ان کی جو بدوی زبان ہے، جو بدوؤں کی زبان ہے، اس زبان میں. اور سیدنا عمر کے اس قول کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو پتا اس زمانے میں شاعری بہت عروج پہ ہوتی تھی، اور بڑا ان کو اس پہ ناز ہوتا تھا. یعنی اتنی وہ ہوتی تھی کہ ان کے ہر سال جو ہے وہ شاعروں کے بہت بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے، اور پھر جو اس میں جو جیت جاتا تھا، جس کو پہلا انعام ملتا تھا، اس کے کلام کو جو ہے کہتے ہیں کہ کعبے پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور پھر جو ہے وہ جو باقی جو شرکا ہوتے تھے وہ اس کو بالفعل سجدہ کرتے. تو سیدنا عمر کے قول ہے وہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو زمانے جاہلیت کی جو شاعری ہے تو بچا کے رکھے. قرآن سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے مقام ہمیں نظر آئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے وہی پرٹیکولر جو ان کی عام زبان کے اندر جو وہ کلمہ استعمال کرتے تھے، جو الفاظ استعمال کرتے تھے، وہی ایز اٹ از الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی استعمال کیا. ہمیں بعض دفعہ اس کے جب ہم تراجم میں جاتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑا ڈفرینٹ سا ترجمہ ملتا ہے، لیکن جب ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے عربی گرامر کے اوپر اور عربی لغت پہ بہت کام کیا، وہ پھر اس کے ریئل معنی لے کے آتے. جب ریئل معنی لے کے آتے تو پھر آپ کو صحیح معنی میں اس کا دور پڑتا ہے.
ٹھیک ہے، ان کو تو سمجھ میں آتا تھا، ان کو سمجھ میں آتا تھا. اس کی بہت ساری مثال، جس طرح سے سورہ یوسف کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں ہائی تالک، اب ہائی تالک آپ دیکھیں، اس کا جو ترجمہ آپ دیکھیں کسی بھی کتاب میں آپ دیکھیں ہائی تالک کا آپ کو ترجمہ یہ ملے گا ادھر آ جائے، لیکن ہائی تالک کا جو اصل ترجمہ وہ کچھ اور ہے، اس کا وہ مفہوم ہی کچھ اور ہے، کسی اور وہ جانتے تھے، وہ بتاتے ہیں. اسی طرح سے مہجورہ جس طرح سے ہم نے پڑھا، تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس طرح سے، تو یہ زبان اسی زبان میں آتا تھا. پھر اسی طرح سے پچھلی صورت میں ان دونوں صورتوں میں وہی عقل مندوں کا ذکر ہے کہ وہ اہل توحید ہی ہو سکتے ہیں. اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے کہ قرآن کے انذار کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کرو. ایام اللہ کا جب لفظ ذکر آئے گا تو ہم اسی وقت ویسے کلیریفیکیشن کریں گے. کفر ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کر دو، توحید اور شکر کا رویہ اختیار کرو. اس صورت کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو اس کے 8 پیراگراف بنتے ہیں. پہلا جو پیراگراف بنتا ہے وہ 1 سے 4 آیات تک بنتا ہے، جس میں تعارف قرآن ہے، مقصد نزول قرآن ہے. پھر آیت نمبر 5 سے 8 تک جو ہے ایام اللہ اور تاریخ موسیٰ سے شکر و کفر اور جزا و سزا پہ استدلال. پھر اسی طرح سے جو تیسرا پیراگراف ہے وہ شکر اور کفر کے درمیان کشمکش کی تاریخ ہے. اور چوتھا پیراگراف میں یہ آیات 18 سے 23 تک ہے، جس میں کافروں کے لیے اعمال کی تمثیل اور مکالمہ آخرت ہے. پھر 5واں پیراگراف جو ہے آیت 24 سے لے کر 27 ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی ایک تمثیل بڑی خوبصورت بیان کی گئی. پھر جو 6واں پیراگراف ہے آیت 28 سے لے کر 34 تک، اس میں نعمت اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ عذاب ہوگا. 7واں پیراگراف آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک تاریخ ابراہیم سے شکر اور توحید کا استدلال ہے، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. پھر جو 8واں پیراگراف ہے آیت نمبر 42 سے لے کر 52 تک اولو الالباب کو مناظر قیامت اور قرآن سے انتظار کیا. یہ اس کی صورت کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں. اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مطالعہ شروع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جتنی میکسیمم آیات ہم آج کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے. وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے. اور جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کے گمراہی ہیں. الف لام را، یہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی کافی پر ڈسکس کر چکے ہیں. اور پھر حروف مقطعات پہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارا کام بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن بس ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ اس کا نام معنی پتہ ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کو صرف اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مقطعات ہیں اور اس کے کوئی معنی ہمیں بیان. ظلمات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظلمات کے معروف معنی اندھیرے کے ہیں، اس میں بھی ایک لفظ آیا ظلمات، لیکن یہاں ظلمات سے مراد جو ہے کفر، شرک، بدعمالیوں کے ہیں. اور جو دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظلمات سے نور میں نکالتا، نور سے مراد ایمان کی روشنی. اچھا، ظلمات کو آپ دیکھیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی بہت سی اقسام، جبکہ نور کو ہمیشہ واحد کے صیغے میں.
یعنی ایمان اور حق جو ہے نا واحد ہے. اس یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آ اس آیت میں اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے سے نجات دے کر روشنی میں لانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل قرار دیا ہے. حالانکہ ہدایت جو ہے وہ دینا حقیقت میں اللہ ہی کا فعل ہے، یہ یاد رکھیں. اسی لیے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا بھی ذکر کر دیا، یعنی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا لفظ بڑھا کر یہ شبہ بھی ختم کر دیا. یہ اصل ہدایت جو ہے یعنی وہی بات جو ہم پیچھے بھی پڑھتے چلے آئے اور اس سے پہلے بھی کافی دفعہ پڑھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام کو پہنچا دینا صرف. اور یہی کیونکہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یہی ہمارا بھی کام. ہمارا کام صرف اور صرف دعوت کو پہنچا دینا. ہم دائی کے طور پہ ہمارا کام ہے صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا پورے اخلاص کے ساتھ. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو اس کو ہدایت دیں گے، اس کے کچھ ڈال دیں گے، یہ ہمارا کام ہے. یہ ہم نہ کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمارا کام. میں بہت عرصے سے بہت لوگوں کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک میرے بڑے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا. اور الحمدللہ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے جان کر. کل کی بات ہے کہ وہ بیسکلی جو ہے وہ آغا خانی ہے، لیکن کل مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ یقین مانیں کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انور بھائی میں نے آج نماز پڑھی ہے اور مجھے آپ کچھ اور چیزیں بھی بتائیں، تو مجھے آپ یقین مانیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اور میرے ساتھ وہ بہت زیادہ وہ کر رہے تھے کہ نہیں آپ کا اس میں بڑا. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا. آپ نے کوشش کی، میں نے تو صرف آپ کو صرف چیزیں پہنچائی. آپ جو سوال مجھ سے کرتے تھے میں آپ کو کوشش کرتا تھا کہ جو میرے پاس قرآن کی تو پھر بھی میرے پاس بہت ساری بائی ہینڈ انفارمیشن نکل آتی، لیکن جب بات احادیث کی ہوتی تھی ایک چیز کی تو میرے کچھ دوست احباب ہیں جو پاکستان وغیرہ میں بیس ہوتے بہت ماشاءاللہ وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ ان کے، تو ان سے میں انفارمیشن لے کے اس کو پاس آؤٹ کرتا رہتا ہوں ساری چیزیں. تو آج میں نے ان کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کا بھی جو پورا طریقہ کار ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا میں نے. تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر مزید تھوڑی سی کچھ. میں نے ایک اور ریکویسٹ کی تھی، مجھے شاید بھیج دیے میرے ساتھی نے وہ اس کا باقاعدہ ڈیمو ویڈیو ہے. تو بات صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہدایت دیتا اللہ ہے. میرا اور آپ کا کام صرف اور صرف یہی اللہ کے رسول نے کیا اور یہی میرا اور آپ کا بھی کام ہے، صرف پیغام کو پہنچا دیتا ہے. یہ قرآن نازل اسی لیے کیا، یہ قرآن نازل اسی لیے. وہ آپ کی آیت یاد کریں نا، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدی المومنین یا مسلمین کا لفظ ناس لوگوں کے لیے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے آپ کو انسان بننا پڑے گا پھر آپ مسلمان یا مومن بنیں. تو اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ انسان کو اندھیرے سے نکال کر اللہ کے راستے کی روشنی ملے. لیکن قرآن کا مفہوم اور تعبیر وہی معتبر ہوگی. یہ بات بار بار میں آپ سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر آپ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ قرآن پڑھ کے ڈائریکٹ میں سارے مفہوم سمجھ لوں گا یا مفہوم سمجھ بھی لیتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر دوں گا یا اپنی زندگی چلا لوں گا، وہ بہت بڑے دھوکے. یہ یاد رکھ لیجیے گا قرآن کا مفہوم اور تعبیر وہی معتبر ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بتلا دی، یعنی کامل سنت. خاص طور میں عملی چیز جتنی بھی ہے اور تمام عملی چیز یہ ہے، خالی قولی تو نہیں ہے نا. جو قولی ہے وہ عملی طور پہ پیش کرنا. تو وہاں صرف اور صرف آپ کا جو 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 کامل آپ کا جو اپروچ ہے وہ صرف اور صرف سنت بیس ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں کرتے. ہم آج بھی ہمارے یہاں، میں اپنے اطراف میں اپنے دوستوں سے اپنے گھروں میں اپنے کتنے لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نماز کو ہم نے حدیث پڑھ کے ہم نے سیکھا
کہ ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے آج جو بھی چیز آپ جس طرح سے نماز جو آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آج آپ کے سامنے کتنی بھی احادیث آ جائیں، کتنے بھی ایویڈنس سے آ جائیں، اور آپ کو اگر پتہ چلے کہ اگر نماز کے اندر کوئی چیز، میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، لیکن بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس، مضبوط ایویڈنس موجود ہو، کمپیئر ٹو اس ایویڈنس کے کہ جو ایویڈنس بیس نہ کر رہا ہو یا ویک ہو، تو آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کیا مضبوط بنے. لیکن آپ کے لیے تبدیلی لانا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اس کے لیے بہت آپ کو اپنے دل کے اندر بہت وسعت چاہیے، اور اگر وہ وسعت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، ایمان کے لیول میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے. مگر جن لوگوں نے اس کی تعلیمات کو چھوڑا، ان کے لیے بڑی ہلاکت و بربادی. یعنی اس دنیا میں جس شخص کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کے قانون کے تحت ملتی ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہدایت کی نعمت صرف وہ شخص پائے گا جو خود ہدایت کا طالب. یعنی پھر یہ جو بات آتی ہے نا، یہ اس مزید آگے بھی تھوڑی انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گی. یعنی اللہ کا ایک قانون ہے کہ ہدایت کی نعمت صرف وہ شخص پائے گا جو خود ہدایت کا طالب ہوگا. جو ہدایت کا طالب نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گی. ذاتی طلب کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی. لیکن جس شخص کی مفاد پرستی اور دنیاوی رغبت ہو، اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. وہ ٹیمپریری طور پہ، لیکن جو واقعی چاہتا ہے، جو چاہے گا کہ نہیں مجھے ہدایت ملے، میں ڈھونڈوں، مجھے پتا تو چلے، عمل کروں نہ کروں وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کروں. اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی 3 خصلتیں بھی ان آیات کے اندر بیان ہیں. پہلی چیز کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے دنیا کے نفع اور آرام کے لیے آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، آخرت کو قربان کر دیتے. جبکہ مومن کا شیوا یہ ہے، مومن نے تو اپنی جان کا سودا کر لیا، جنت کے بدلے اپنی جان کا سودا کر لیا. شاید ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ جنت کے بدلے میں اس نے سودا کر لیا. دوسری چیز، خود بھی اس کتاب سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں، ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ، ہمارے ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے، ہم خاص طور پر بر صغیر کے اندر، عرب میں تو شاید اتنا نہیں پایا جاتا، لیکن بر صغیر میں یہ بہت بڑا آپ کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو آپ کو پریفر نہیں کرتا. وہ آپ کو روکتا ہے، وہ آپ کو ٹوکے گا کہ نہیں آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں، آپ اس طرح سے وہ نہ کریں. میرے ایک استاد ہیں آج کل، مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے، لیکن درس نظامی وہ اپنا کر رہے تھے. ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے 8 سال کا کورس ہوتا ہے، اور بہت اچھے سے، یہ بہت ینگ ہے ماشاءاللہ، حافظ القرآن ہے، بہت اچھا ذہن بھی ہے ان کا. وہ مجھے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ترجمہ نہ کیا کریں. میں کہتا ہوں پھر آپ مجھے پڑھا، میں پڑھ کیوں رہا ہوں؟ یہ کہتا نہیں، آپ پڑھیں سمجھیں سب کچھ کریں، ترجمہ آپ خود نہ کریں آپ. اور وہ پھر وہی جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا مجھے بتائیں ترجمہ، تو وہ کہہ دیں گے اچھا آپ مجھے بتائیں. میں ان کو ترجمہ بتاؤں گا، میں ان کو اپنی طرف سے ترجمہ بتا دوں جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار ایسے نہیں، ایسے ترجمہ ہونا چاہیے. کیونکہ جو گرامر کے ہمارے بہت سارے یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے، ہم جس طرح سے ہمارا ہے کہ اگر آیت جملہ فعلیہ کے بیس پر ہے تو پہلے فاعل کو کرے، پھر مفعول کو کرے، پھر متعلق کو کرے، پھر فلانے کو کرے، پھر آخر میں فعل کو کرے. اس طرح سے ترجمہ کریں تو بھی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ان کو جو ہے وہ میں کسی کتاب دوسری اس سے دکھاؤں اس کو ریجیکٹ کر دیں، میں مودودی صاحب کے ترجمے سے کروں اس کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، میں اس کو بھی، میں 8 ترجمے ان کو بھیج دوں وہ ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن جو ایک دو جو جہاں ان کے ذہن ملتے ہیں ان کے ترجمے کو ایکسیپٹ کر دیں گے. تو یہ ایک معاملہ ہے، مسئلہ ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بالکل اس کے وہ مجھے پڑھا بھی رہے ہیں، میں ان سے پڑھتا بھی ہوں. آج کل تھوڑا سا نہیں پڑھ پا رہا تھا، لیکن ہفتے میں ایک دن میں ان کے ساتھ کلاس لیتا ہوں. تو میں کیا کلاس لیتا ہوں، وہ میری کلاس لیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ نہ کیا کریں، یہ ڈینجرس ہے. میں کہتا ہوں عجیب بات ہے. میں عربی گرامر آپ کے ساتھ پڑھنے کا اور دوسری چیزیں کرنے کا، کیونکہ اصل مقصد تو میرا ان کے ساتھ منطق پڑھنے کا، لیکن وہ منطق کی سیڑھی پہ چڑھانے سے پہلے مجھے کچھ اور چیزیں پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ مجھے منع کرتے ہیں. تو بتائیے، ایک وہ شخص جو کہ درس نظامی کا پورا کورس 8 سال 9 سال اپنے گزار کے، ساری مطلب حدیثیں پوری پڑھ کے اور پتہ نہیں کون کون سی کتابیں پڑھ کے اور منطقیں پڑھ کے اور سب کچھ پڑھنے کے بعد
وہ شخص جب آپ سے کہہ رہا ہو تو پھر ایک عام آدمی کے لیے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے تو صاحب اسٹریٹ میں منع کر دیا جاتا ہے، اسٹریٹ میں منع کر دیتے۔ بہرحال، اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ اس کلام میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی قرآن اور سنت کو اپنے منفی اپنے معنی، میں منفی تو نہیں کہوں گا، اپنے معنی پہنانے کی کوشش، اور یہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا، اور پھر سب لوگ دلائل دیتے ہیں، ایسا نہیں، دلائل سب کے پاس ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اس اسکول آف تھاٹ کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن دلائل سب پیش کرتے ہیں آپ کو، اور وہ قرآن سے ہی پیش کریں گے، احادیث سے پیش کریں گے۔ وہ دیگر بات ہے کہ آپ احادیث کا معاملہ آ جائے گا تو کچھ جگہوں پہ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ حدیث جو ہے یہ مستند نہیں ہے، یا اس پہ کوئی مسئلہ ہے، یہ اپنی جگہ پہ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو دلائل سارے دیں گے، اور یہ دونوں طرف سے معاملات دیں گے پر حق۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے، اور اس کی احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا تاکہ سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جیسے میں اور آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، تو چاہے میں عربی میں پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی پڑھ رہا ہوں، میں خود بھی کوشش میں اپنی زبان میں اردو میں پڑھ کے زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہوں، اسی میں سمجھتا ہوں، اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن اگر میں کسی دوسری زبان میں، اور میں اس زبان میں آپ سے بات کروں کہ جو آپ کی اپنی زبان مادری نہ ہو اور میری بھی نہ ہو، تو ہم کہیں نہ کہیں پھنس ہی جائیں گے۔ دوسری طرف یہ کہ ہر قوم کی طرف مابعوث رسول پہ وہی کہ اس قوم کی اپنی زبان میں آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی کہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں کسی قسم کا ابہام نہ رہ جائے، اور ابلاغ کا حق جو ہے نا وہ ادا ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سیدنا موسیٰ کو تورات دی گئی تھی، عبرانی زبان میں دی گئی تھی کیونکہ ان کی قوم کی زبان۔ یہ جو اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس کا اگر آپ اسی طرح سے مفہوم لیں تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے اور آپ کے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر تو اگر ایک آدمی گمراہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ گمراہ ہے، ختم ہو گئی بات، تو پھر اس حساب کے پھر وہ اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیا، تو اس کو وہ کیا کرے گا؟ تو جس طرح سے وہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، میں میرا اس پہ بھی اسی طرح سے وہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ترجمہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، لیکن میں اس آیت کو بھی مفہوم اس طرح سے لیتا ہوں کہ جو چاہتا ہے عزت حاصل کرنا، اس سے اللہ عزت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ وہ ذلیل ہو، تو اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ نے عزت حاصل کرنے کے لیے اور ذلت کے دونوں کے طریقہ کار بتا دیے۔ اگر عزت حاصل کرنے والے طریقوں پہ جاؤ گے تو اللہ عزت دے گا، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی دے گا، تمہارے دنیا میں بھی درجات بلند کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ اور اگر وہ کام کرو گے جس میں ذلت ملتی ہے تو ذلت ہی ملے گی، پھر اس کا بلیم اللہ پہ نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ جو ہے نا ہدایت کے حوالے سے، یعنی میں کہتا ہوں اس مفہوم کو آپ اس طرح سے کیوں نہیں لیتے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو جائے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے اسے ہدایت۔ تو جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، جو چاہے گا تو اسے ہدایت ملے، جو یہ چاہے گا کہ نہیں مجھے پتا ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، میرے کرنے کے کام کیا ہے، مجھے پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ لگا رہے، تو یہ یاد رکھیے گا اللہ کوئی نہ کوئی سبیل کر کے کسی نہ کسی کو بھیج دے، اور جب وہ بھیج دے گا تو پھر اللہ اس کے دل کو تبدیل کر دے۔ میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس آیت کو ہمیشہ اس طرح سے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو اس طرح سے لیا کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے، اس کا مطلب میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو اب کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے معنی تو یہ ہے کہ میں چاہے اس کو پڑھوں نہ پڑھوں، کہ مجھے اللہ نے ہدایت دینی ہو تو دے دے گا، نہیں ہو تو نہیں دے گا، ایسا نہیں۔
میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، میرے ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف جو ہے نا ایک شاپنگ سینٹر ہے یا کوئی مووی کا تھیٹر ہے کوئی چیز. اب میں اپنی مرضی سے خود جو ہے چلا جاؤں مووی دیکھنے کے لیے، اور میں کہوں یار اللہ دے گا ہدایت تو میں چلا جاتا مسجد. میں مسجد کی طرف میں قدم بڑھاؤں تو صحیح، پہلے میں بڑھاؤں گا تو اللہ، دو بڑھاؤں گا تو اللہ مجھے فرشتے آگے کھینچ کے تو اور بڑھا دیں. لیکن میں جس طرح بڑھانا چاہوں گا مجھے وہیں لے جائے گا. اس میں کیا مسئلہ؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس آیت کو اگر اس مفہوم سے سمجھیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہماری نہ صرف واضح ہو جائیں گی، بہت ساری ہماری جو ہے نا چیزیں جو غلط فہمیاں اس سے بھی باہر آ جائیں گی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال دے. یعنی اندھیروں سے روشنی میں نکالنے کا مطلب ہے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو بھیجیں، کتاب نازل کی، اپنے قوم کو کفر و شرک سے نکال دیں. اسی طرح سے جو ہے سیدنا موسیٰ کو جو ہے معجزات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور پڑھ چکے 9 معجزات دیے تھے. ان کو بھی یہی تھا کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں نکال دیں اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دے. اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ایام اللہ. ایام اللہ سے مراد ہے کہ تاریخ کے وہ یادگار واقعات. اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں لوگ پہ. ایک معنی تو یہ ہے کہ تاریخ کے وہ یادگار واقعات کہ جب اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا ہو اور اللہ کی خصوصی مدد سے حق نے باطل کے اوپر فتح پائی. ایک تو اس کے معنی اس طرح سے، اور دوسرا اس کا معنی اس طرح سے ہے کہ نعمتوں کو اور احسانات کو یاد دلا کر اطاعت کی طرف بلانا. یعنی کائناتی دلیل اور تاریخی دلیل، 2 قسم کی چیزیں جو ہے نا ایام اللہ کی طرف جاتی ہیں. اور پھر اللہ یہاں 2 لفظ استعمال کیے اللہ نے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. یہ دونوں جو ہے نا مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی جس کے معنی بہت صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر گزار. یعنی ایام اللہ خواہ وہ منکروں کی سزا اور عذاب سے متعلق ہو، یعنی جو قوموں کے اوپر عذاب آئیں چاہے وہ اس کے متعلق ہو، یا اللہ کے انعامات اور احسانات کے متعلق. اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں. اور اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر گزار ہو، وہی اسی سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا. ادروائز اس میں سے کچھ حاصل نہیں کرے گا. اگر ہم یہ قصص جو پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو صرف قصص ہی سمجھتے ہیں، اس سے کوئی عبرت حاصل نہ کریں، تو پھر ہمارے لیے یہ ایام اللہ نہیں ہے، پھر ہمارے لیے اس قصے کہانی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے اور جو انعامات دکھائے، سیدنا یوسف پہ جس طرح سے انعامات، سیدنا موسیٰ پہ جس طرح سے انعامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح سے انعامات. اب میں ان انعامات کو بس اس کو سرسری انعام سمجھ کے آگے گزر جاؤں تو میں اس سے حاصل کچھ نہیں کروں. اسی لیے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کی کوشش اس طرح سے کرے کہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب، مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو انور کاندھی کیا ہوا تھا لوط کی قوم کے ساتھ، وہ یہ کام کرتے تھے. کیا ہوا تھا سیدنا شعیب کی قوم کے ساتھ، وہ یہ کام کرتے تھے. انور کاندھی تم سوچ رہو تم سے میں مخاطب ہوں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر انور کاندھی اپنے آپ میں ٹٹولے، یہ بات ہو رہی ڈنڈی مارنے کی. میں تو ڈنڈی نہیں مارتا. اب ڈنڈی مارنے کو میں صرف اگر تولنے کی تک سمجھتا ہوں تو ہو سکتا ہے شاید میں تولنے کا کام ہی کوئی نہیں کرتا تو میں ڈنڈی کہاں سے ماروں گا. لیکن اگر میں اس کو بڑے مفہوم میں لے کے آتا ہوں، ڈنڈی مارنے کا مطلب کیا؟ کسی بھی جگہ کسی بھی معاملے میں نے کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی کا معاملہ کر دیا تو گڑبڑ ہوگی. اب یہ کمی بیشی کا معاملہ کا تعلق حق سے، حق سے تعلق ہے. حق جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ایک تو یہ کہ مجھ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ سامنے والوں کو مجھے 500 روپے دینے چاہیے تھے کہ مجھے اس کو 1000 روپے دینے چاہیے.
ہو سکتا ہے اس کا وہ حقدار ہو 1000 کا، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تو شاید پھر بھی اب مجھے جتنا معلوم ہے تو پھر مجھے کوشش یہ ہونی چاہیے، جتنا میں سمجھتا، میں سمجھا شاید اس کو 500 ملنے چاہیے جبکہ اس کو 1000 ملنے چاہیے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دوں، اس کو 600 کر دوں، اس کو 700 کر دوں، اس کو 550 کر دوں، اس کو 550 کر دوں، تاکہ مجھے یہ تو ہو کہ میں نے اس میں کر دیا۔ لیکن اس سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے اس کو 1000 دینے چاہیے، میں جانتے بوجھتے اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر کے میں اس کو 500 دوں یا 600 دوں یا 700 دوں، ایون 900 بھی دوں، یہ جانتے ہوتی سب ڈنڈی مانتے، اور پھر ڈنڈی کی بہت بڑی اس کی وہ ہے فیلڈ ہے، اس کو آپ جہاں تک لے جانا چاہیں آپ اس کو لے جا سکتے، اگر نہ لے جانا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لے جانا چاہیں تو بہت کچھ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائی تھی۔ ہم سب پڑھ چکے ہیں سیدنا موسیٰ کے حوالے سے، سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اللہ والے بن کر رہو گے، اللہ کی باتوں کا چرچا کرو گے، تو تم دنیا کی تمام چیزیں تمہارے ساتھ دیں گی، تمہارا روب بھی قائم ہوگا، تمہارے دشمن کو بھی زہر کرے گا، اور اس کے برعکس اگر تم ایسا نہ کرو تو تم لعنتی ٹھہرو گے، یعنی اس کی نعمتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کا جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں بڑھا دے گا اور زیادہ دے گا۔ لیکن ایک چیز آپ نے اگر اس میں غور کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں کہ شکر گزاروں کے لیے نعمت کی زیادتی کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو شکر گزاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں زیادہ دے دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ بڑھا دوں گا تمہارے لیے۔ لیکن ناشکری کرنے والوں کے لیے نہیں فرمایا لَأُذَنِّبَنَّكُمْ کہ میں تمہارے عذاب کو جو ہے وہ بڑھا دوں گا۔ شکر کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے کہا جو شکر کرے گا اس کے لیے تو اللہ نے کہا کہ میں بڑھا دوں گا، لیکن جب ناشکری کا ذکر آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے عذاب کے بڑھا دوں گا۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو وہاں بھی پھر اللہ یہ کہتا، اللہ نے وہاں نہیں کہا، یعنی ناشکری کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میرا عذاب جس کو پہنچے وہ بڑا سخت ہوگا، لیکن یہ اللہ نے نہیں کہا کہ میں اس کے عذاب کو بڑھا دوں گا۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ہر ناشکرے کا گرفتار عذاب ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے معافی کا امکان دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھی نظر آتی ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو شکر پوری طرح سے ادا نہیں کرتا تو یا کہیں شکر میں ڈنڈی مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب تو دے گا لیکن اس کے عذاب کو بڑھانے کی بات یہاں نہیں کرتا۔ تو لیکن بہت سارے لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ نہیں یہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہے کہ شکر گزاری کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا، وہاں خاص طور پہ ایڈیشنل بتایا، لیکن عذاب جو شکر ادا نہیں کرتا اس کے لیے جو ہے نا انورٹڈ کاماز میں اللہ نے کر دیا ہے۔ تو میں اس میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو انورٹڈ کاماز میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک یہاں اگر ایک اس میں ایک کلمہ ایکسٹرا ڈالنے میں اللہ کو کیا تھا،
شکرتم کی آگے جب لا ازیدنکم آ گیا تھا تو کفرتم کے بعد بھی جاتا، تو ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ اس آیت سے کہ شکر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو شکر کو مزید ان کو بڑھا دوں گا، لیکن کفر کرنے والوں کو اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ میرا عذاب سخت ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ان کے عذاب کو بڑھا دوں گا۔ یہ میرا اپنا میں اس کو آیت کو اسی طرح سے سمجھاؤں، میں نے ایک جگہ دیکھا بھی تھا، مجھے تو اس طرح سے کرتا۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ موسیٰ نے کہا اگر تم سب اور وہ زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز و تعریف ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہو، تو بے نیاز ہے، سارا جہان ناشکرا گزر ہو جائے تو بھی اس کا کچھ نہیں پڑے گا۔ حدیث قدسی ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے اس کی 2577۔ میں آپ کے سامنے اس کا اردو ٹرانسلیشن رکھتا ہوں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کی دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی تمہارا سب کے سب اگر متقی ہو جائیں تو بھی اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور سب کے سب اگر فاجر ہو جائیں تو بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر و انسان و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی۔ آپ لفظ غور کیجیے گا، میری خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی۔ یہ ہے اللہ، اس لیے تو کہتے ہیں نا انت الغنی و نحن الفقراء، وہ غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں، اس کے یہاں تو کمی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھا گیا جہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوگی، پورا مچھر بھی نہیں، تو مچھر بذات خود آپ دیکھیں، یعنی مچھر جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ اللہ کیسا ہے، ایک مچھر کی مثال میں آیا تھا، ایک مچھر بھی نہیں، مچھر کا پر، مچھر خود کیا ہوگا آپ دیکھیں، مجھے بتائیے، اس کا ایک پر کے برابر بھی ہو تو کسی بھی اللہ کو نہ ماننے والوں کو ایک پانی کی بوند بھی نہ دے۔ لیکن چونکہ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمانیت ہے، سب کو دیتا ہے، تو شکر کرو گے تو اسی کے لیے کرو گے، اپنے لیے کرو گے، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس نے نظام ایسا بنایا، اس نے انتظام ایسا بنایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں، اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں۔ ایک عام انسان ہے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، آپ کسی کے لیے کوئی ہلکا سا بھلا کام کریں، آپ کے دل میں خواہش آتی ہے کہ یار وہ مجھے 2 دفعہ سلام کرے، 4 آدمیوں اٹھ کے آپ کی بات کریں، نہیں ہوتا محسوس؟ بالکل ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کتنے بھی بڑے بن جائیں، لیکن ہم، اور یہ تو پھر کائنات کا رب ہے، سب کچھ اسی کے اس سے چلتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے،
اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ اللہ کے جتنے رسول مختلف قوموں میں آئے، ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کرنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ شک تھا۔ اور شک کیا تھا یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ شک آج بھی ہمارے یہاں اسی طرح سے موجود ہے، چاہے آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اسی طرح سے موجود ہے، ڈاٹ، کوئی فرق نہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا ہر آیت کو اس طرح سے لیں، آج آپ سے مخاطب ہے، آپ سے بات کر رہی ہے، اور اگر آپ نے اس کو تعویل خاص میں رکھ لینا ہے تو بس تعویل خاص میں رکھیں، تو پھر اس قرآن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہر آیت تعویل خاص ہی ہے نا، پھر تو 1450 سال پہلے آئی تھی، آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تبرک کے طور پہ پڑھ لیں، بس ختم بات، تبرک ہی کھائیں، پھر اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ ہر آیت کو پڑھے، تعویل عام میں مجھ سے بات کریں۔ تو اس کی اصل وجہ اس کا شک تھا، اور شک کیا تھا کہ ان کے سامنے ان کی طرف ایک آبائی دین تھا جس کی پشت پر ان کے اکابر تھے۔ ایسے ہی تھا نا، وہ یہی تو کہتے تھے، کون سا دین سکھا رہے ہو؟ سیدنا شیخ کو کہا کہ تمہاری نمازیں جو ہیں وہ ہم سے جدا کر رہی ہیں۔ یہی معاملہ انہوں نے سیدنا ابراہیم کے ساتھ کیا، یہی معاملہ انہوں نے سیدنا موسیٰ کے ساتھ کیا، یہی سیدنا عیسیٰ کے ساتھ کیا، یہی سیدنا لوط، سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک دین موجود ہوتا ہے اور اس کی پشت پہ ان کے اکابر ہوتے ہیں۔ وہ اکابر کا تو ان کے پاس ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے نا، جو ہمارے یہاں بنا ہوا، ہم اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم وہ اکابر، آپ اس کو میں اکابر دوسرے سے، چاہے وہ بزرگ کہہ لیں، ان کو کوئی بڑا ہستی بنا لیں، جو بھی بنا لیں، اور ان کے ہر اسٹیٹمنٹ کو آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ اس کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ قرآن کی آیت کے ساتھ یا حدیثوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور نہیں جڑے گی تو آپ اس پر خاموشی اختیار کر کے آگے چلیں۔ آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا نہیں آپ اس کو نہ پڑھیں، اس میں نہ پڑھیں، اس میں آپ پھنس جائیں گے، جبکہ آپ نہیں پھنسیں گے، وہ پھنسیں گے۔ تو یہ شک جو سب سے بڑا ہے، وہ شک ہی یہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف پیغمبر کا جو دین ہے، جو ایک انسان کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وقت کا جب رسول یا نبی ہوتا آپ دیکھیں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت نہیں تسلیم کیا جاتا، اس وقت تو چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، شروع سے آپ دیکھیں، سیدنا نوح سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بعد میں پہچانا جاتا ہے، بعد میں تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ دو طرفہ جو حال ہوتا ہے، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ادھر جائیں کہ ہم ادھر جائیں۔ اکابر کا پریشر ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پریشر۔ مشرکین مکہ کا بھی تو یہی حال تھا، ان کے ساتھ یہی تو مسئلہ تھا، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا، یہ جو ہم اتنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم اتنے منتیں مانتے ہیں، اتنی ہم قربانی گاٹ کے اوپر اتنی قربانیاں کرتے ہیں، یہ کہاں جائیں گی، کس کے پاس جائیں گی، کس کے کھاتے میں جائیں گی، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ شک سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اس آیت کے بارے میں مزید مفسرین نے اس کے بارے میں 4 چیزیں کی، یعنی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیے اور کہا ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت میں منکر ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز کر نہیں سکتے۔ آج یہی حال ہمارے یہاں بھی، کسی آدمی کو آپ کو دعوت دے دیں، کچھ دے دیں، وہ اگر کہیں سے کچھ نہیں سمجھے گا تو آخر میں اس کے پاس ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوگا، آپ نوٹ کر لیجیے گا، یار دیکھیں آپ کا مسلک ایسا ہوگا، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں، پھر آپ کو مسلک کی دکان میں لے جائے گا، کہیں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو مسلک کی دکان میں لے جائے گا، وہ آپ سے بہت زیادہ قابل ہوگا، تیز ہوگا، تو آپ کو 4 مختلف قسم کی ترجیحات آپ کے سامنے چیزیں پیش کر دے گا، آپ کو پھنسا دے گا، آپ کو بالکل پھنسا دے گا کہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں یا اس کو اس طرح سے سمجھ لیں۔ جیسے وہ ہمارے استاد صاحب نے مجھے تھوڑے سے پہلے پھنسانے کی کوشش کی، تو پھنسا دے گا، پھنسانے کی کوشش کرے اگر وہ آپ سے زیادہ قابل ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے خاموش رہو، جو بس جو پیغام آیا اس کی طرف توجہ مت دو، یہی عمل آج ہمارا ہے۔
بہت ساری ایسی ہماری جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں ہم دروس ہو رہے ہوتے ہیں یا درس دیے جا رہے ہوتے ہیں، کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنا درس سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بعد میں اگر ان سے کوئی بات ہو تو وہ آپ کو یہی کہیں گے ٹھیک ہے یار صحیح تھا، لیکن یار بس صحیح ہے، میں دل نہیں مانا میرا یار اس چیز کو کرنے میں یا اس چیز کو سمجھنے میں۔ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ پھر ہمارا جو ہے نا ڈفرنس آف اوپینین آ جاتا ہے، وہ ان کا مسئلہ کچھ اور کون سا مسئلہ ہے، اس چیز کا مسئلہ ہے میرے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پہ تعجب کے طور پہ رکھ لیے، جیسے نہیں کوئی بندہ ہنس رہا ہو گیا، کیسی بیوقوفی بات ہے۔ میں نے آپ سے کہا ایک ایک چیز اگر آپ جو ہے نا غور کریں، یہ تمام چیزیں ہم تو کرتے ہیں، یہی تو ہم کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ مجھے یاد نہیں ہے کال کس کا ہے، لیکن بات بہت مناسب ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ ہم اس چیز پہ تو بات ہی نہیں کرتے، تو وہی معاملہ جو ان کا معاملہ تھا، یہی معاملہ آج اس امت کا بھی، ہمارا بھی یہی معاملہ۔ کہنے والا کون ہے یہ بات کرو، یہ ہمارے والوں میں سے ہے، دوسرے والوں میں سے؟ یہ ذرا چیک تو کرو ان کا پیچھے سے کہاں سے سلسلہ ہے، پڑھائی کہاں سے کی ہے انہوں نے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا؟ ہم نے تو کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے تو جن لوگوں نے کتابیں لکھی۔ اچھا ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آپ ہی نوٹ کریں، آپ سے یہ تو کہہ دیتے ہیں وہ سب کہ دیکھیں آپ قرآن کو الگ سے نہ پڑھیں، قرآن کو الگ سے نہیں پڑھو، یہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں آپ سے کہتے ہیں پڑھیں، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اللہ کے کلام کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں کہ اس کو خود سے نہ پڑھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب آپ کو دیتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں سر، عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ اس سے گمراہ نہیں ہوگا آدمی۔ اللہ کی کتاب جو خالق ہے تمہارا، اس کی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ، کتنی عجیب سی بات۔ میں نے آپ کو تھوڑے سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ٹی وی پہ ایک جو عالم صاحب نے آ کے اسی قسم کی گفتگو کی، تو یہ اسی قسم وہی معاملات ہیں ہمارے، اس کے علاوہ کوئی معاملات نہیں۔ شک کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو میرے پیچھے جس دین کو لے کے میں گھوم رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں، جبکہ میں اس کو میں دین ہی نہیں کہتا، میں اس کو مذہب کہتا ہوں، جس مذہب کو لے کے میں چل رہا ہوں اس کے پیچھے میرے پاس جو اکابر بیٹھے ہوئے، میں اس اکابر کو توڑ نہیں سکتا، یہ میں نے طے کر۔ مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا مسلک کون ہے، تو میں تو کہتا ہوں میں حنفی بھی اتنا ہی بڑا ہوں، شافعی بھی ہوں، مالکی بھی ہوں، حنبلی بھی ہوں، سب ہوں۔ جس کی جو سنت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، میں اس سنت کو پورنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اگر یہ سنت جو ہے خالی حنبلی کرتا ہے تو میں حنبلی ہوں، اگر یہ صرف جو ہے حنفی کرتا ہے تو میں حنفی ہوں، مالکی کرتا ہے تو مالکی ہوں، شافعی کرے۔ یہی آپ کا ہمارا سب کا یہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اس میں تقلید میں مطلب اس طرح سے باندھنے کی کوئی کوئی ریزننگ نہیں ہے ہمارے۔ قال رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ ایمان اور توحید کی دعوت بھی صرف اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے، اس کے باوجود تم اس خالق ارض و سما کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی دعوت سے تم انکار کر کس بات کی ہے؟ تمہارے گناہ معاف فرما دے، ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اچھا تم ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ یہ وہی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے
وہی اشکال جو کافروں کو پیش آتا رہا انسان ہو کر کس طرح کو وہی الہی یا نبوت اور رسالت کا مستحق ہوگا، یہ اشکال آج کے مسلمانوں میں۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کیا، رسول بھی مانا، پھر ایسے لوگ بھی آئے دنیا میں جنہوں نے رسول مانا، بشر سے انکار کر، دونوں طرف سے اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہے، دونوں طرف سے آپ۔ اور دوسری بات کہ رکاوٹ یہ کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، جبکہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر الہ واحد کی عبادت پہ لگانا۔ وہی بات جو پیچھے میں نے آپ سے کہ دین کی اصل جو بنیادی بگاڑ ہے یا جو وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ آبا و اجداد کی پیروی، آبا و اجداد کی پیروی آپ کو مار دیتی ہے۔ بہت ساری رسومات ہیں ہمارے لیے آج بھی ہو رہی ہیں، اور کوئی بھی میرے خیال میں ایسے خاندان نہیں ہوں گے، ہاں کوئی گھر ضرور ہو سکتے ہیں کہ جن کے یہاں بہت ساری چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن اگر آپ ایک کمیونٹی لے لیں یا ایک خاندان لے لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اس خاندان کے اندر اگر پہلے کوئی اس خاندان میں اگر کوئی 50 گھر تھے تو پہلے جو کام 50 کے 50 گھر کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آج ان 50 گھروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں آج ہو سکتا ہے اس میں سے 15 نے چھوڑ دیا یا 10 نے چھوڑ دیا یا 20 نے چھوڑ دیا، لیکن آج بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ سبھی نے کر دیا ہوگا۔ کچھ ماڈرنائزیشن کے نام پہ چینج ہو گئے، کچھ دوسری چیزوں کی وجہ سے چینج ہو گئے، اور کچھ نے بدقسمتی سے یہ کیا کہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا لیکن کچھ چیزیں پکڑ لی، یہ بھی ہوا ہے، دونوں چیزیں۔ لیکن صاف صاف کام نہ پہلے ہوئے تھے نہ اب ہو رہے نہ نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس دین کو خود پڑھ کے یا اس کے سے تو کوشش تو کی نہیں۔ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ مدد بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ آپ اپنی عام زندگی کے اندر آپ نے اگر کوئی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے تو آپ جتنا اپنے ٹیچر سے پڑھتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ خود پڑھتے ہیں۔ ٹیچر جتنا آپ کو پڑھاتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ آپ خود پڑھتے ہیں۔ جتنی کتابوں سے وہ پڑھاتا ہے اس سے زیادہ کتابوں کے ریفرنسز آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو چیز پہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسی ٹیچر وہ آپ کو ایگزام دیتا ہے اور اس میں آپ اپنے آپ کو امتحان میں دے کے پاس ہو کے کوئی سرٹیفکیٹ، ڈگری، ڈپلوما حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں ٹوٹل جو ٹیچر جس طرح سے کہے گا اسی طرح سے کروں گا، اور اپنی زندگی ساری اس سے چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ ایسا لیکن اگر آپ مطالعہ کرتے رہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں، سیدنا موسیٰ کا اور سیدنا خضر کا جو قصہ بیان ہوتا ہے سورہ کہف میں، کل جمعے کا دن ہے، سبھی لوگ پڑھیں گے اور بس اس کو سرسری طور پہ پڑھ کے نکل جائیں گے۔ جو ہمارا معاملہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک بچائے گا، دجال کے فتنے سے بچائے گا، یہ ساری چیزیں کیسے کب بچائے گا؟ کہ جب اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب سیدنا موسیٰ کے اور خضر کے جو قصے کے جو اصل میرے اور آپ کے لیے جو اس کے اندر میسج تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی میسج تھا نا کہ جب کوئی چیز دیکھیں کہ کوئی غیر شرعی چیز ہو رہی ہو، کشتی میں سوراخ کرنا غیر شرعی عمل تھا، بچے کو گردن مار دینا یہ بھی غیر شرعی۔ تو جب کوئی غیر شرعی عمل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اپنی آواز نکالنی چاہیے۔ غیر شرعی عمل کا ڈفرنس پتہ کب چلے گا؟ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں رہے، اس کتاب کو دیکھ ہی نہیں رہے، تو جو شخص پڑھنے جو ٹیچر ہے وہ جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہی آپ کو دین لگ رہا ہے، وہی آپ اس میں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کوئی شرعی ہے کہ غیر شرعی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، کیسے وجہ سمجھ آئے گا ہی نہیں آپ۔ تو اس کے ساتھ اپنا دل لگائیں، اس کتاب کے ساتھ دل لگائیں۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اپنے باپ دادا کی پیروی نہ کریں، اپنے باپ دادا کی بھی پیروی کریں، اپنے استادوں کی بھی پیروی کریں،
اپنے علماؤں کی بھی پیروی کرے، اپنے حکام کی بھی پیروی کرے، لیکن تمام پیروی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے پیروی ہو، یعنی ان کی اطاعت ضرور کرے لیکن تمام اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہونی چاہیے۔ وہ آپ سے کہتے ہیں نماز پڑھیں، آپ بھی نماز پڑھیں، لیکن نماز اسی طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت سے ساتھ۔ وہ آپ سے کہتے ہیں انفاق کریں، آپ بھی انفاق کریں اسی طرح سے جس طرح سے بتائے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھیں، سب کچھ کریں۔ ہمارے یہاں آج یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کے درجے اپنی جگہ پہ کیسے کیسے بیان کرتا ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ماں باپ کے ساتھ کیا فائنینشلی تھوڑی سپورٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہمیں کھلی اجازت ہے اپنے ماں باپ کی بےزتی کرنے کی اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رویہ ہے۔ یعنی ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے آپ کے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ کیسے ہمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے یا اپنی بھویں میں اونچی کر جو سامنے ان کو پلٹ کے جواب دے؟ کیسے کر سکتی ہے؟ کرنا چاہیے اسے؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے تھوڑا سا مال خرچ کر کے اپنے ماں باپ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا، اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی بیوی کو زوم یہ ہوتا ہے چونکہ میرے شوہر کے مال کے اوپر یہ بوڑھا اور بوڑھی، اس کے لیے تو بوڑھا بوڑھی ہے نا وہ، اور کیا ہو سکتا ہے زبان سے کہہ بھی دیتی ہو ممی پاپا، اور بہت سارے لوگ آنٹی انکل بھی کہتے ہیں، بہت سارے ایسے ہی ہیں نا، ہماری بہت ساری گھروں کے اندر ایسی ہیں کہ وہ ممی پاپا نہیں کہتے، وہ انکل آنٹی کہتے ہیں۔ وہ انکل آنٹی صحیح ہے، وہ اس کو سمجھتی ہیں انکل آنٹی، ممی پاپا سمجھتے ہی نہیں، تو اس کو یہی لگتا ہے کیونکہ وہ میرے شوہر کی کمائی سے وہ حق سمجھتی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ اطاعت کریں، بالکل کریں، کھل کے کریں، لیکن کل کی کل اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہونی چاہیے۔ اگر اس کے تابع نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قال انهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے، ہم تمہاری طرح ہی بشر ہے، لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں اسی بات انسانوں کی وحی اور رسالت کے چن لیا، اور تم سب میں یہ سب اللہ نے احسان ہم سے فرمایا، اور یہ تو اللہ نے ویسی کہا ولا تمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جس کو چن لیا، اور اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معزت میں لا دکھا دیں۔ یعنی ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ تھا وہ یہی تھا کہ معجزہ دکھا دیں، اور معجزہ دکھا دیں تو ہم شاید مان لیں گے، اور اسی معجزے کی بنا کے اوپر آج ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، آپ دیکھیں تاریخ کے اندر آج ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ فلانے بزرگ تھے، فلانے بزرگ تھے، اور ان لوگوں نے بڑا اسلام کے لیے کام کیا، آپ یقین مانیں ان تمام بزرگوں کی جب قصص ہمارے سامنے آتے ہیں نا تو اس میں میجورٹی قصص صرف اور صرف ان کی کرامات کے اوپر۔ میں نے پڑھے تو نہیں ہے لیکن جو میں سنے ہیں میں نے، یا
کبھی کبھار کسی ٹی وی پہ یا کسی ویڈیو پہ یا کسی پروگرام میں صرف ان کے کرامات سنتا ہوں. مجھے یہ سننے کو نہیں ملا کہ وہ تبلیغ کرنے گئے تو ان کو وہاں کتنی مشکلات آئیں، ان کو لوگوں نے پتھروں سے مارا، ان کو کھانا نہیں دیا، وہ بھوکے رہے. نہیں، کرامات ملتی ہیں سننے. کسی نے اپنی پوری کھال نکال کے پھینک دی، کسی نے سورج کو روک دیا، کسی نے دودھ کی نہریں نکال دی تو ہوا میں اڑنے لگا. کرامت تھی. ان کرامت کے بلبوتوں پہ ہم مانتے ہیں. انہوں نے یقیناً بہت کام کیا، یہ نہیں معلوم، انہوں نے بہت کام کیا. لیکن آپ سب بھی جتنے لوگ، جن بزرگوں کے میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا، لیکن جن بزرگوں کے آپ جو ہمارے یہاں جن کو مانا جاتا ہے، ان کے آپ کو اس کرامت کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دیں. وہ پانی میں چل رہا تھا، وہ پانی میں اڑ رہا تھا. ہم نے تو کوئی آج تک نہیں سنا کہ کوئی صحابی جو ہے وہ پانی میں چل رہا تھا. نہ ہم نے کسی رسول کے بارے میں سنا کہ پانی پہ چل رہے تھے. سنا آپ میں سے کسی رسول کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی حوارین کے بارے میں آپ نے سنا ہے آج تک کہ کسی نے چاند کو روک دیا ہو، کسی نے دودھ کی نہر نکال دی ہو، کسی نے اپنی کھال اتار کے باہر پھینک دی ہو؟ یہ سارے آپ کو سب کے جانے کے بعد ملے ہیں آپ کو سارے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً ان کے بھی 100 200 300 400 سال کے بعد یہ سارے مسئلے، ساری چیزیں شروع ہو گئی. ساری چیزیں اچانک سے آ گئی ہوشیاں میں سے. تو ہمیں معجزے ہی تو چاہیے. ان کو بھی معجزے چاہیے نا، ہمیں بھی معجزے چاہیے. وہ کہتے تھے معجزے لاؤ تو مانیں گے. ہمارے والوں وہ معجزے لائے نہیں، انہوں نے مانا نہیں. بعد والے آئے، ان کو لوگوں نے کہا معجزے دیکھا، انہوں نے معجزے دیکھا، مان لیے. وہ زیادہ بڑے ہو گئے، ان کا زیادہ احترام، یہ زیادہ معتبر ہے. آج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم ان کے بارے میں کوئی بات کر سکیں. ممکن ہی نہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں بات کر دیں. آخر کیا وجہ ہے ہم اللہ پہ بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں راہ سمجھائی ہے؟ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر کریں گے. توکل کرنے والوں کے لیے یہی لائق ہے. اللہ ہی پر ہم توکل کریں گے. یعنی مومنین سے مراد اولا خود انبیاء ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل بھی اسی پہ کرنا چاہیے، سب کچھ اسی پہ کرنا چاہیے. جب میں آج ہم اس کو یہی اختتام کرتے ہیں اپنا، کیونکہ 11 بھی بج گئے. میں جب بھی مکی دور کی صورتیں پڑھتا ہوں نا تو مجھے ہمیشہ ایک لگتا ہے کہ ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں. اور مکی صورت کو جب بیان کرو تو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم ایک ہی چیز بیان کریں. لیکن کبھی غور کریں، اتنا پڑھنے کے بعد، اتنا سننے کے بعد، کرنے کے بعد بھی تبدیلی آتی ہے ہم میں. سارے وہی معاملات رہتے ہیں ہمارے، کوئی نہیں آتی. 2/3 ہے مکی قرآن، 2/3 ہے پورے قرآن کا. اور اس 2/3 قرآن کے اندر ٹاپک ہی صرف یہی ہے، توحید 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 توحید. اور اسی کے پیچھے سارا مسئلہ، یہ سارے اسی میں بگڑ دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سننے کو، اس کو سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو اس کل اللہ کی طرف سے، اور جو بات نہیں پہنچ سکی آپ کے پاس ان کی کل میری اپنی کوتاہی ہے. کوئی غلطی ہوئی ہو کسی جگہ پہ ضرور مجھے بتایا کریں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے، کیونکہ ہم جو ہے سب پچھلے مکتب میں، میں بھی آپ ہی کی طرح سے ایک بس کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ پڑھا آپ کے سامنے کروں. تو کہیں کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، ضرور مجھے بتایا کریں. اس میں ہم سبھی کا انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.